کیسے کرنے چاہیے؟ درست. کیسے؟ درست. ان سے غفلت نہیں برتنی چاہیے ایک لسان القوم کو، یعنی خطیب کو. بعض کہتے ہیں کہ بات ہی کرنی نا، وینگی ہو جائے چبی ہو جائے تو بات ہی نا. نہیں، قرآن کریم ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ آپ جب بولیں آپ کا لہجہ بھی درست ہونا چاہیے، آپ کے لفظ بھی درست ہونے چاہیے، اور ان لفظوں کا جو اعراب ہے وہ بھی درست ہونا چاہیے. وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ درست ہونا چاہیے. کیونکہ جو اعراب ہوتا ہے نا، اس کے بدلنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ معنی بدل جاتا ہے. اس کے بدلنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ معنی بدل جاتا ہے. لفظ شفا، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. کیا میں نے کہا ہے؟ کیا دعا دی ہے؟ یہ دعا ہے کہ بد دعا؟ بد دعا. شفا کسے کہتے ہیں؟ ہاں. اور بیماری اسے کہا جاتا ہے شفا. جب ہم کہیں گے شفا تو پھر کیا معنی ہوگا؟ تندرستی، صحت. گویا کہ لفظ ایک ہی ہے، آپ اس لفظ کو اگر زبر کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں مجمع کے اندر، الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، میں کہتا آمین. کیا یہ خوبصورت دعا ہے جو کہ بصورت بد دعا ہے. دعا ہے بصورت بد دعا ہے. نہیں، آپ کے یعنی خطباء کے الفاظ بالکل کیا ہونے چاہیے؟ پرفیکٹ. کیا ہونے چاہیے؟ پرفیکٹ، درست. کسی قسم کی اس میں گراوٹ نہ ہو، ویکنس نہ ہو، کمزوری نہ ہو. تو الفاظ کا جو تلفظ ہے اس کو درست کرنا بھی ضروری ہے، اور پھر اس کا جو لہجہ ہے اس کو درست کرنا بھی ضروری ہے. یہ جو تحریر ہوتی نا، تحریر کو سبھی کمالات حاصل ہیں. تحریر کو پائیداری اسی کو حاصل ہے، تحریر کو. لیکن ایک کمال ایسا ہے کہ جو تحریر کو حاصل نہیں، تقریر کو حاصل ہے. کون سا ہے؟ زندہ باد. وہ ہے لہجہ. یہ تحریر کو حاصل نہیں ہے. اگر آپ کسی کو کوئی میسیج دینا چاہیں، دوسرا واٹس ایپ کے اوپر، یا ویسے پیغام دینا چاہیں، اس میں آپ کا پیغام تو ہوگا، آپ کا درد نہیں ہوگا، آپ کا لہجہ نہیں ہوگا. آپ کے اندر کی جو کیفیت ہے نا، وہ ان لفظوں میں نہیں ہوگی. چاہے آپ اس بہتر سے بہتر، میں بہت اداس ہوں، لفظ تو آپ نے لکھ دیے، لیکن اس لفظ سے، ان لفظوں کے اندر جو اداسی کا معنی ہے نا، جو صحیح طور پر مترشح ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، عیاں ہونا چاہیے، اگلے بندے کو پتہ چلنا چاہیے، وہ اس سے نہیں ادا ہوگا. ہاں، اگر آپ بات کرتے ہیں یا وائس کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں نا کہ میں بہت اداس ہوں، اوئے ہوئے یہ اداس ہوں، یہ گویا کہ آپ کا لہجہ بتاتا ہے کہ آپ واقعتاً اداس ہیں. یہ لہجہ اگلے بندے کو اپنی طرف کیا کرے گا؟ متوجہ کرے گا. آپ کی دلی کیفیت اور آپ کے احساسات اور جذبات اگلے بندے تک کیا کرے گا؟ منتقل کرے گا. کون؟ آپ کا لہجہ. اب ایک لفظ ہے اچھا. کیا ہے؟ اچھا. ایک ہے، ہم کہتے ہیں کہ اچھا، یہ کہ اچھا کہتے کہ نہیں کہتے؟ اچھا اچھا. اب دیکھیں، لفظ ایک ہے، لہجے کے بدلنے سے کیا ہو گیا؟ معنی بدل گیا. اچھا، یہ کیا ہے؟ اظہار تعجب. یہ کیا ہے؟ اچھا مطلب بھی ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ کیا اچھا، یہ کیا ہے؟ سوال، یعنی پھر 10 اگے. اچھا اچھا، یہ کیا ہے؟ سوال، اگے 10، آگے بڑھ. اور یہ کہ اچھا اچھا، لفظوں میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا، بدلاؤ کس میں ہے؟ لہجے میں. تو لہجے کے بدلنے سے بھی معنی بدل جاتا ہے. جس طرح اعراب کے تلفظ کا جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں، اس کے بدلنے سے معنی بدلتا ہے، اسی طور پر کس سے معنی بدل جاتا ہے؟ لہجے سے. آپ ہے حور کا ذکر کرتے، حور کا، حور کو جانتے ہیں نا؟ وہ پرلی گلی میں رہتی ہے، ہربنس پورا کی. ایک ہے آپ کے اللہ نے حور کو پیدا کیا. اب دیکھیں، آپ نے لہجہ سخت بولا ہے، یہ معلوم پڑ رہا ہے کوئی شاید ملک الموت کی جو ٹیم ہے اس میں سے کوئی کسی بندے کا آپ نے نام لیا. اس کے لیے آپ کو لہجہ چاہیے لطیف، نرم، شائستہ، شستہ،
کہ سننے والے کو کیف اور سرور اور مستی آئے، ایسا لہجہ آپ کو چاہیے۔ یعنی اس حور تک پہنچنا تو چلو ایک لمبا اور طویل سفر ہے، ایسے جیسا کہ فیصل آباد سے بندہ لاہور سفر کر کے آئے، کم از کم جب آپ اپنے منہ سے لفظ ادا کریں سننے والے کو چس تو آئے، چس جو اصل ہے وہ تو بعد میں آنی ہے، کم از کم اس چس کا کوئی چے تو آئے، اسے اس چس کی کیا آئے، چے تو آئے، اس کا سواد تو آئے، سواد کی سین تو آئے، مزے کی میم تو آئے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ارے ٹی وی لگا ہو نا تو ادھر ادھر نہیں دیکھتے، نظر لگ جاتی ہے سمجھ آئی؟ ہاں آپ نے ادھر فوکس کرنا ہے، کوئی ایسی ویسی شے ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیا دیکھو کیا سسٹم چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے پریشان نہیں ہونا، بتا دیں گے آپ کو، پیچھے ہوگا تب بھی دائیں بائیں ہوگا تب بھی، راضی ہو نا؟ ہاں تو اتنا ڈسکاؤنٹ ہم آپ کو دیں گے۔ کیا میں کہہ رہا تھا؟ نہیں جو ابھی بات کی تھی، حور کا ذکر کیا تھا کہ اگر آپ حور کا ذکر کرتے ہیں بھیانک لہجے کے ساتھ، خوفناک اور تمتراک اور تنتنے والے لہجے کے ساتھ، تو کیا فیل ہوتا ہے کہ یہ کوئی ملک الموت کی جو ٹیم ہے نا اس میں سے کسی فرد کا نام لیا گیا، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نہیں، ملک الموت اور اگر آپ اسے شائستہ اور شستہ لہجے میں کہتے ہیں، میٹھے اور پیارے لہجے میں کہتے ہیں، تو چاہے آپ میٹھے لہجے میں اسرائیل بھی کہہ دیں نا تو اس میں بھی سواد ہے، جو بندہ جانتا نہیں ہوگا بھی یہ کس چیز کا نام ہے۔ تو لہجے کا کیا ہوتا ہے؟ بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اسی طرح اعراب کا کیا ہوتا ہے؟ بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو آپ کا سب سے پہلے جو ہے اعراب درست ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص کہے اعراب کی بجائے اعراب درست ہونا چاہیے، تو کیا کہہ رہا ہے وہ؟ بتاؤ۔ میں کہوں کہ آپ کا اعراب درست ہونا چاہیے، ایک ہے آپ کا اعراب درست ہونا چاہیے، دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ اعراب دیہاتی کو کہتے ہیں، ایک زبر سے کیا پڑ گیا، ایک زبر سے وہ کے بدلنے سے زبر زیر بجائے حرکت کے بجائے وہ کیا بن گیا؟ دیہاتی بن گیا۔ کیا بن گیا؟ دیہاتی بن گیا۔ تو آپ کا جب لفظ اس کا تلفظ درست ہوگا، اس کا اعراب درست ہوگا اور اس کی ادائیگی درست ہوگی تو گویا کہ قوم تک درست الفاظ پہنچیں گے۔ کیا پہنچیں گے؟ درست الفاظ۔ اگر آپ خود سوچیں کہ قاری جو پڑھانے والا ہے استاد، اس کے اپنے ہی الفاظ درست نہ ہو، اپنا ہی قرآن پاک اس کا صحیح نہ ہو تو اس نے آگے قوم کے بچوں کو کیا پڑھانا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ قاری رکھ لیں کہ جس کی اپنی قرات درست نہ ہو، جو الحمدللہ کو پڑھے الحمدللہ فتح کے ساتھ پڑھ دے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایسے کسی قاری کو رکھتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قاری وہ رکھتے ہیں کہ جو واقعتاً پڑھے تو چس آئے، سواد آئے، مزہ آئے، لطف آئے، کیف آئے، سرور آئے، اور ایک شعر ہے مستی آئے۔ کیا ہے؟ مستی آئے۔ مستی سے مراد وہ والی مستی نہیں، مستی سے مراد ہے وہی والا لطف، اس لیے کہ جس سنیریوں میں بات ہو رہی ہو تو الفاظ کے جو معانی ہوتے ہیں ان کا تعین بھی پھر اسی سنیریوں میں ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اسی طرح جو خطیب ہوتا ہے نا، خطیب، اس کے الفاظ بھی کیا ہونے چاہیے؟ درست ہونے چاہیے۔ تو لفظ کیا ہوتا ہے؟ خطابت یا خطابت؟ خطابت، خا کے زبر کے ساتھ۔ جتنی بھی پرانی لغات ہیں عرب کی، المنجد، مصباح اللغات، اور اسی طور پر لسان العرب، سبھی میں لفظ خطابت۔ لیکن ابھی ایک تازہ لغت آئی ہے، اس میں خطابت کو خطابت لکھا ہے کسرہ کے ساتھ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معاشرے میں لفظ چلتا ہے لوگ ادا کرتے ہیں تو بس اوقات نئی لغات میں ان کو شامل کر لیا جاتا ہے، لیکن اصح اور افصح اور درست لفظ کیا ہے؟ خطابت۔ کیا ہے؟ خطابت۔ ایک بات یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جو الفاظ مرور زمانہ کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ مروڑ زمانہ کے ساتھ نہیں، مرور زمانہ کے ساتھ، زمانے کے گزرنے کے ساتھ اپنی شکل اور حیت اور کیفیت اور ادائیگی اور اعراب کو چینج کر لیتے نا،
یا چینج ہو جاتے ہیں یا چینج کر دیے جاتے ہیں، اس حوالے سے دو ضابطے ہیں، 100 نہیں، 2 ضابطے۔ کتنے ضابطے؟ 2۔ نمبر 1 ضابطہ تو یہ ہے کہ اس غلط لفظ کو عوام نے اختیار کیا ہو، خواص نے اور علماء نے اختیار نہ کیا ہو۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اس لفظ کو عوام نے بھی اختیار کیا اور خواص یعنی علماء اور اہل زبان نے بھی اختیار کر لیا۔ لغت میں حالانکہ پہلے کچھ اور تھا، لیکن بعد میں جب وہ تبدیل ہوا معاشرے کے اندر تو عوام بھی اس کو اس لغت سے ہٹ کے بولتی ہے، اور جو علماء یا خواص ہیں اہل زبان وہ بھی اس معنی اس لکھے ہوئے سے ہٹ کے بولتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر دونوں ہی ایسا کرتے ہیں تو پھر اس نئی ادائیگی کو لیا جائے گا، اور اگر ایسا ہے کہ صرف عوام اس لفظ کو ادا کرتے ہیں غلط جو کہ لغت میں ہے اس سے ہٹ کر، تو پھر علماء جو ہے وہ نہیں کرتے، تو پھر اس معنی کو اس لفظ کو نہیں لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کر۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے داڑھی۔ کیا ہے؟ داڑھی، گاڑی نہیں، کیا ہے؟ داڑھی۔ اب لغت میں اگر آپ دیکھیں گے یہ لفظ لکھا ہوگا داڑھی ڈال کے ساتھ۔ کیا لکھا ہوگا؟ داڑھی۔ یہ جو داڑیں ہوتی ہیں نا، داڑیں، یہ ہے ڈاڑ، دال کے ساتھ نہیں، ڈال کے ساتھ۔ لغت میں داڑھی لکھا ہوگا ڈال کے ساتھ، لیکن اس لفظ داڑھی کو عوام بھی داڑھی کہتے ہیں اور علماء اور خواص بھی داڑھی کہتے ہیں دال کے ساتھ۔ تو اب اس کو آپ لغت سے دیکھ کر داڑھی نہیں بولیں گے، یعنی آپ کہیں جی علماء کو یا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اصل میں لفظ ہے داڑھی، داڑھی نہیں ہے، داڑھی نہیں۔ یہ تب آپ اس کو بطور حوالہ پیش کر سکتے تھے کہ اگر اسے علماء اور اہل علم اور اہل زبان، اہل لسان اسے اختیار نہ کیا ہوتا۔ اب چونکہ اہل علم نے اسے اختیار کر لیا ہے، اہل زبان اسے اختیار کر لیا ہے، اب اسے کہیں گے لغت جدیدہ۔ کیا کہیں گے؟ لغت جدیدہ، یعنی یہ نئی لغت ہے، کیونکہ جو زبان ہوتی ہے نا وہ مرور زمانہ کے ساتھ بدلتی ہے۔ جیسے جیسے زمانہ چینج ہوتا ہے، زمانہ چلتا ہے، زمانہ بدلتا ہے، تو زبان بھی کیا ہوتی ہے؟ بدلتی ہے۔ تو اسی کو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ لغت میں اگرچہ داڑھی ہے ڈال کے ساتھ، لیکن اب مرور زمانہ کے ساتھ یہ داڑھی سے کیا بن گیا؟ اس کی وہ اوپر والی گئی، اور اب یہ ڈال سے کیا ہو گیا؟ ریورس، کس پہ آ گیا؟ دال پہ آ گیا۔ تو اب داڑھی نہیں بولیں گے، اگرچہ لغت میں لکھا ہوا ہے، کیا بولیں گے اس کو؟ داڑھی نہیں۔ ایک لفظ ہے کلفی۔ کبھی کھائیے کلفی؟ کھاتے ہیں یا چوبتے ہیں؟ کھاتے ہیں؟ نہیں، جو کرتے ہیں وہی بتائیں، یہ نہ ہو کہ عمل کوئی اور کرتے ہیں اور بتاتے کوئی اور ہوں۔ صحیح سے بتائیں۔ ہم تو چوبنے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں، آپ کھاتے ہوں گے، چوبتے ہیں نا؟ شرماتے ہیں بتاتے ہو، یہ کون سا کوئی قبیح عمل ہے؟ ہاں، کھاتے ہیں کہ چوبتے ہیں؟ کھاتے ہیں۔ لگتا آپ کو سعادت نصیب نہیں، کبھی چوب کے دیکھنا، مزہ آئے نا تو پیسے واپس۔ انہوں نے تو چوپی، ان سے پوچھ کے دیکھی، لطف آتا کہ نہیں آتا؟ دیکھو شرما رہے ہیں، لطف آتا تبھی تو شرما رہے ہیں، نہ آتا ہوتا سر اٹھا کے بیٹھتے۔ یہ جو کلفی ہوتی ہے نا، کلفی، یہ لغت میں اور ما قبل کی جو زبان ہے اس میں یہ کفلی ہے۔ کیا ہے؟ کفلی۔ اب آپ خود بتائیں، اگر اب آپ دکان پہ یا ٹھیلے والے یا ریڑھی والے یا سائیکل والے یا چھابڑی والے یا وہ جو مگا اٹھایا ہوتا ہے اس نے، وہ مانا والا، کبھی گئے شیخ پورا مانا والا روڈ، وہاں پر مانا والے کی کفلی بڑی مشہور ہے۔ تو اگر آپ اسے کہیں ایک کفلی دے دو، پوری بس جو ہے وہ آپ کے اوپر ہنسی کرے گی، کفلی جب آپ کہیں گے تو، حالانکہ لغت کے اعتبار سے کفلی ہی ہے، لیکن اب یہ کفلی نہیں ہے، اب کیا بن گئی ہے؟ کلفی ہے۔ اب یہ جم گئی ہے، اب یہ کیا ہے؟ کلفی ہے۔ تو اب لغت کے اندر اگرچہ لکھا ہو یا کوئی بتائے تاریخ الفاظ کی، معانی کی، مطالب کی، لغت کی، کہ جی یہ کفلی تھا اردو کے اندر، لہذا آپ نے کفلی بولنا ہے، تو اس کا یہ کہنا، اس کا یہ بتانا، اس کا یہ سکھانا، اس کا یہ سمجھانا کیا ہوگا؟ غلط۔ کیا ہوگا؟ غلط۔ اب وہ کفلی سے ٹریول کر کے، موو کر کے، سفر کر کے اس نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے کلفی۔ کیا بنا لیا؟ کلفی۔
اور اس لفظ کو علماء نے بھی اختیار کر لیا اور اس لفظ کو عوام نے بھی اختیار کر لیا، چونکہ جہاں پر دونوں کا اتفاق ہو جائے تو اصول کیا ہے کہ وہ لغت قدیمہ ہو جائے گی اور یہ لغت جدیدہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس کو آپ لغت جدیدہ کے تحت اختیار کریں گے، لغت قدیمہ کو متروک سمجھا جائے گا۔ آپ لفظ سنتے ہوں گے کہ یہ متروک الفاظ ہیں۔ کیا لفظ ہیں؟ متروک، یعنی یہ پہلے استعمال ہوتے تھے اب نہیں۔ کئی سارے ہمارے ہاں زبان میں استعمال ہوتا ہے ہووے، یا کہتے ہیں جاوے، جب فلاں شخص جاوے تو اسے کہہ دینا۔ اب کیا استعمال ہوتا ہے؟ جائے۔ آپ پرانے جو ترجمے ہیں نا قرآن پاک کے وہ اٹھا کر دیکھیں، یا پرانی زبان جو علماء کی کتابیں ہیں اس میں آپ کو آوے جاوے لفظ ملیں گے۔ اب آپ کسی کو کہیں کہ جب استاد آوے تو آپ جاوے، وہ کہے گا یار کس زمانے میں آپ رہتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو اب آوے اور جاوے نہیں ہے، اب کیا ہے؟ جائے، آئے اور جائے۔ اب شائستہ اور سستہ آپ کی ادائیگی اور آپ کے الفاظ اور آپ کی لغت اور آپ کی زبان اور آپ کے الفاظ وہی سمجھے جائیں گے جو دور جدید کی لغت کے اعتبار سے۔ سمجھ آ رہی؟ اسی وجہ سے کئی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے جو تراجم ہیں نا قرآن پاک کے تراجم، انہی پر تکیہ کیے ہوئے، انہی پر انحصار کیے ہوئے اور انہی کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے آج کے زمانے میں۔ مدرسین یا اسی طور پر جو واعظین ہیں، علماء ہیں، یا درس دینے والے قرآن پاک کا عوامی سطحوں پر، تو وہ پرانے جو ترجمے ہیں نا ان کی جو لینگویج ہے، زبان ہے، اردو ہے، اسی کو آج بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ خطا ہے۔ کیا ہے؟ خطا ہے، یہ غلطی ہے۔ اس لیے کہ زمانے کے بدلنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ لغت میں ایک چینجنگ آ جاتی ہے، زبان کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ تبدیلی آ جاتی ہے زمانے کے بدلنے سے۔ تو اب اگر آپ سابقہ جو تراجم ہیں، مثال کے طور پر ہمارے جو بریلوی دوست ہیں وہ کنز الایمان اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ کنز الایمان جس وقت میں لکھا گیا ترجمہ، اس زمانے کی زبان وہی تھی جو اس میں لکھی ہوئی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس زمانے کی اعلیٰ درجے کی زبان وہی تھی جو اس میں لکھی ہوئی ہے، لیکن آج کے زمانے کی زبان وہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ آج کے زمانے کی زبان وہ نہیں ہے۔ اس زمانے کی سب سے اعلیٰ زبان اور اعلیٰ الفاظ کو اختیار کیا گیا صاحب کنز الایمان کی طرف سے قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ یا اسی طور پر اور کئی سارے تراجم ہیں اس زمانے کے جس میں اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے اس زمانے کے اندر، تو اس زمانے کی جو الفاظ اور لغت تھی وہ وہی تھی جو اس میں لکھی ہوئی ہے اور اعلیٰ لغت تھی، لیکن آج کے زمانے میں وہ لغت نہیں چلتی۔ اب اگر آپ اس زمانے کے اس ترجمے کو یوز کریں گے آج کے زمانے میں تو یہ آپ کی فنی اعتبار سے بہت بڑی خطا اور بہت بڑی غلطی ہے۔ اگرچہ آپ کہیں جی ہماری عقیدت وابستہ ہے یا ہم انہی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھنا چاہتے ہیں، بھئی ان کے ساتھ آپ جو ہے اپنے آپ کو اٹیچ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی اٹیچمنٹ کہ جو ہماری اس دور حاضر سے مطابقت ہی نہ کھائے، دور حاضر سے وہ مماثل ہی نہ ہو۔ دور حاضر کا شخص جب آپ گفتگو کریں یا ترجمہ کریں وہ کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ کئی تراجم ایسے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں ترجمہ لکھا ہوتا ہے لفظی اعتبار سے۔ اب اگر آپ عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کیا آپ اس کا لفظی ترجمہ لکھا ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے قوم سے اپنی، اور جب کہا موسیٰ نے قوم سے اپنی، عوام سمجھتے ہیں کہتے یار یہ کیا ہوا، اور جب کہا موسیٰ نے قوم سے اپنی، یعنی یہ بھی کوئی زبان ہے، یعنی یہ بھی کوئی ادائیگی ہے الفاظ کی، یا یہ بھی کوئی جملہ ہے کہ جو بے ربط سا جملہ ہے، حالانکہ دو ترجمہ ہے لفظی اعتبار سے اس حوالے سے کیا ہے؟ پرفیکٹ ہے۔ لیکن روانی بھی کسی شے کا نام ہوتا ہے، سلاست بھی کسی شے کا نام ہوتا ہے، سلیس ہونا بھی کسی شے کا نام ہوتا ہے، اور جو عوام الناس کے تفہیم کے قریب کرنے والی شے ہے ادائیگی کے اعتبار سے اور الفاظ کے اعتبار سے وہ بھی کوئی شے معنی رکھتی ہے، اس اعتبار سے آپ غلط کر رہے ہیں، اس اعتبار سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ غلط۔ آپ کو بولنا چاہیے اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،
یا پورے کو کریں گے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تو اپنی قوم پہلے آئے گا. اپنی قوم کہاں پر آئے گا؟ پہلے آئے گا. گویا کہ جب آپ ترجمہ کریں تو ترجمہ کرتے ہوئے عوام کو یہ نہ لگے کہ یہ ایسی ہمارے سامنے چیز پیش کی جا رہی ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. عربی کے اندر قرآن پاک ہے نا، تو اس کا ترجمہ جب ہم اردو میں کریں گے تو ایسا ترجمہ نہ ہو کہ ان کو لگے کہ یہ واقعتاً عربی میں ہے. نہیں، ان کو لگے کہ قرآن پاک تو اردو زبان میں ہے. ایسا ترجمہ کرنا چاہیے، شائستہ اور سستہ اور بہترین انداز کے اندر. تو ماں قبل کے جو علماء نے ترجمے لکھے ہیں نا، وہ اس زمانے کے اعتبار سے درست تھے، لیکن آج کے زمانے کے اعتبار سے درست نہیں. درست سے مراد غلط نہیں میں کہہ رہا، یعنی لغت کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے اور تفہیم کے اعتبار سے وہ پرفیکٹ نہیں ہے. جب آج کے زمانے کا شخص اس ترجمے کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو اسے عجب سا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. لیکن اگر آج کے زمانے کا کوئی ترجمہ ہے جس کو کسی عالم یا مفسر یا مترجم نے لکھا ہے تو ظاہر سی بات اس نے دور حاضر کی جو لینگویج ہے، زبان ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھا ہوگا. تو گویا آج کے زمانے کا انسان سمجھے گا کہ مجھ سے آج کے زمانے میں بات ہو رہی ہے، مجھ سے آج کے. یہ کون سا کوئی ہڑپا یا اسی طور پر جو ہے موجود کی تہذیب ہے کہ جس کے آپ کے پاس جو ہے اوراق آئے ہیں تو آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی کہ یہ کیا لکھا، آپ نے اسی زبان میں سمجھنا. قرآن پاک ہر زمانے کی کتاب ہے. قرآن پاک ہر زمانے کی کتاب ہے. قرآن پاک کا حسن، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب آپ اسے پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو یہ لگے گا کہ یہ آج کی کتاب ہے، کل کی کتاب نہیں ہے. یہ قرآن پاک کی ایک شان ہے جو اللہ پاک کی ذات نے اسے عطا فرمائی ہے. یہ ہر زمانے میں زندہ و جاوید رہا ہے. ہر زمانے کے اندر کیا رہا ہے؟ زندہ و جاوید رہا ہے. ہم ہیں جو پیش کرتے ہوئے اسے ماضی کے طور پر پیش کرتے ہیں، اسے جدید الفاظ کا پہناوا نہیں پہناتے. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ دو اصول میں نے آپ کو بتایا. اگر کوئی لفظ وہ عوام بھی غلط استعمال کریں لغت سے ہٹ کر، غلط سے مراد لغت سے ہٹ کر، اور خواص یعنی اہل علم علماء وہ بھی اگر اس لغت میں لکھے ہوئے لفظ سے ہٹ کر بولے تو پھر اس میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر عوام ہی بولتے ہوں تو پھر آپ نے اس عوامی لفظ کو نہیں لینا، اور اگر خواص بھی بولتے ہوں تو پھر آپ نے اسے لے لینا. پھر وہ لغت جدیدہ کہلائے گی. وہ ہو جائے گی لغت قدیمہ جو لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہوگی؟ لغت جدیدہ. ایک لفظ ہے خواب. کیا ہے؟ خواب یا خواہش. عوام عام طور پر اسے خواہش پڑھتے ہیں. میری ایک خواہش ہے جی حضرت صاحب، میرا منو حضرت صاحب خواب آیا، من راتی خواب کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن جو اہل علم ہیں وہ لفظ خواب بولتے ہیں یا خواب بولتے ہیں؟ خواب بولتے نا. یعنی واو کو کیا کر دیتے ہیں؟ سائلنس، اسے اسکپ کر دیتے ہیں، اسے بولتے نہیں، ادا نہیں کرتے. لکھنے میں آتا ہے لیکن بولنے میں نہیں آتا. اب عوام بولتے ہیں خواب، تو آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں گے، اسے لے لیں گے، نہیں. جب تک اہل علم اور اہل زبان اس لفظ کو اسی طرح نہیں لیتے جیسا کہ عوام لے رہی ہے، یعنی کہ غلط خواب، اس وقت اب آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ خواب کے خواب. حالانکہ لکھنے میں ایسا ہی آئے گا. خواہش کے خواہش. خواہش وہ لکھا ہوگا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. اسی طور پر نعت خواں. نعت خواں کے بہت ہے، نعت خواں نہیں، نعت خواں. نعت خواں. اسی طور پر لفظ خواجہ لکھا ہوتا ہے، خواجہ بطحہ. تو اس لفظ کو آپ خواجہ نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے خواجہ. خواں الزبر خواہ، ٹھیک ہے. خواجہ بطحہ کی حرمت پر، خواجہ بطحہ کی حرمت، خواجہ بطحہ کی حرمت پر نہیں. تو عوام اس لفظ کو اختیار کریں لغت سے ہٹ کر، اسے ہم نے اختیار نہیں کرنا. ہاں خواص اگر اختیار کر لیں تو پھر ہم اسے اختیار کریں. میں نے اس کی مثال دی آپ کو داڑھی کی. تو آپ کی داڑھی ہے یا داڑھی ہے؟ داڑھی ہے. وہ جو اوپر تویں سی ہے نا وہ اڑ گئی ہے، وہ کیا ہو گئی ہے؟ اڑ گئی ہے. آپ کی تو ہے ہی، ہم فقیروں کی تو پھر بھی ہے. تو اسی طرح کفلی کا میں نے بتایا. تو کلفی کو کلفی پڑھنا ہے یا کفلی ہی پڑھنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
کیا حال چال ہے؟ خیریت؟ کلاس کب سے اسٹارٹ ہوئی؟ جمعے کا ٹائم لکھا ویسے اس نے تو داخل ہو 8 بجے کیا ہو رہے 8:30 آپ بھی شریک ہیں ہمارے ساتھ کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں تو لفظ جو ہے وہ خطابت ہے. کیا ہے؟ خطابت. اصح میں نے کہا اگرچہ اس کی تبدیلی ہو چکی ہے لغت میں، لیکن ہم فی الحال اس کو نہیں لیں گے. ایک ہی بندے نے لغت میں لکھا القاموس الجدید میں، لیکن فی الحال اس کو نہیں لیا جائے گا. کیا بولیں گے؟ خطابت. یہ رجحان بڑھ رہا ہے خطابت خطابت خطابت، لیکن فی الوقت اس رجحان کو جو افصح کلام ہے اور اصح کلام ہے اس طور پر نہیں لیا جا رہا. جو بھی فصحاء اور بلغاء ہیں اور جو دسترس رکھتے ہیں بولنے پر اور جنہیں ملکہ حاصل ہے بولنے پر، وہ اس لفظ کو آج بھی خطابت کے لفظ سے ہی ادا کرتے ہیں. کس سے؟ تو آپ احباب نے اس کو کیا بولنا؟ خطابت یا خطابت؟ خطابت. خا کے زبر کے ساتھ، خا کے زبر کے ساتھ. یہ جو فن ہے نا، فن خطابت کا، یہ ایک مستقل فن ہے. یہ ایک کیا ہے؟ مستقل فن ہے. اچھا، یہ جو میں نے آپ کو تھوڑا لغت کے اعتبار سے بات کی نا، تھوڑی سی چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ خطابت کی جو کافی شاخیں ہیں نا، ان میں سے ایک ذیلی شاخ ہے. کیسی شاخ ہے؟ ذیلی. یعنی یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم لفظوں سے بات کریں گے، نہیں، لفظوں سے بات ہوگی چیدہ چیدہ، کہیں کہیں، تھوڑی تھوڑی، جہاں جہاں دل چاہے گا. لیکن زیادہ ہم بات کریں گے فنی اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ فنی اعتبار سے. فنی سے مراد وہ فنی کلپ کے طور پر نہیں، فنی اعتبار سے. الفن کیا؟ الفن اس اعتبار سے. یہ انگلش والا فنی نہیں ہے، یہ اردو والا اور عربی والا فنی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، زبانوں کے اندر بھی جو ایک تفاوت پایا جاتا ہے نا، اس کے اندر بھی لفظ بسا اوقات ایک ہوتا ہے، اور اس لفظ کو جب آپ ادا کرتے ہیں کسی اور زبان میں یا کسی اور وے سے یا کسی اور لہجے سے، اس کا معنی بدل ہے. ایک طالب علم وہ لکھ رہا تھا کاپی پر باتیں، اسے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں نوٹس لکھ رہا ہوں. کیا لکھ رہا ہوں؟ نوٹس. اسے کہا بھی نوٹس تو ایجنسی والے لکھیں گے، ہماری بات نوٹس کرتے ہیں وہ ایجنسی والے نوٹ کرتے ہیں. یہ خطیب صاحب کیا کریں، نوٹس تو وہ لکھیں گے، آپ بہتر ہے نوٹس ہی لکھیں. آپ کی مہربانی، نوٹس وہ لکھیں گے ہماری گفتگو کا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کس کے خلاف کیا کیا. آپ کیا کریں؟ نوٹس ہی لکھیں. اب دیکھو لفظ لکھنے میں ایک ہی ہے، نون واؤ ٹے سین. نوٹ کی بات نہیں کر رہا. کس کی بات کر رہا ہوں؟ نوٹس کی بات کر رہا ہوں اور نوٹس کی بات کر رہا ہوں. نوٹس کہہ میں آپ کا نوٹس لیتا ہوں میں آپ کا نوٹس، ذرا اس کو کلاس میں بٹھائیں. کہتے ہیں استاد تو نوٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکشن لینا. کیا لینا؟ ایکشن. ایکشن مارنا نہیں، ایکشن لینا. کس کا مطلب ہوتا ہے؟ نوٹس کا. اور نوٹس پوائنٹس نوٹ کرنا، نکات نوٹ کرنا، باتوں کو اخذ کرنا، باتوں کو کشید کرنا اور باتوں کو لکھنا. یہ کسے کہتے ہیں؟ نوٹس کو. جب آپ نوٹس کہہ دیتے ہیں یعنی آپ نے اگر اس کے اوپر ڈال دی صبر. کیا ڈال دی؟ صبر. گرما گرم پانی نہیں، گرما گرم دودھ نہیں، کیا ڈال دی؟ صبر. تو اس کا معنی اور ہوگا. جب آپ اسے ساکن کر دیتے ہیں نوٹس تو معنی اور ہوگا، اور بالکل الٹا معنی بن جائے گا. نوٹس کا معنی اور نوٹس کا معنی اور. گویا کہ نوٹس شرافت ہے اور جو نوٹس ہے وہ کیا ہے؟ بغاوت ہے، بدماشی ہے یا چیک ان بیلنس ہے. تو اس لیے جب آپ اپنا لفظ ہی درست نہیں بولیں گے نا، تو اس سے پھر اس کا جو معنی آپ لوگوں کے دل و دماغ میں اتارنا چاہتے ہیں، بٹھانا چاہتے ہیں، وہ صحیح طور پر بیٹھ نہیں پائے گا. قرآن کریم میں اللہ پاک کی ذات نے اس کا ذکر کیا. پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ
اور رکوع نمبر 2 آیت نمبر 8 میں وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا يُحَيِّيكَ بِهِ اللَّهُ، اے حبیب جب یہ آپ کے پاس لوگ آتے نا یعنی یہودی، وَإِذَا جَاءُوكَ اور جب آتے ہیں آپ کے پاس، آگے حَيَّوْكَ تو آپ کو یہ تحیہ پیش کرتے ہیں سلام، آگے بِمَا لَمْ يُحَيِّيكَ بِهِ اللَّهُ، ویسا تحیہ آپ کو پیش نہیں کرتے، ویسا سلام آپ کو نہیں کرتے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ ایسے سلام ہو۔ اور اس کا ذکر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے حکم کیسا دیا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس موقع پر کہا کہ جاؤ جنت میں، اور وہاں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ان کو جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو، تو پھر آگے سے جو جواب دیں گے یہ آپ کا تحیہ ہوگا، یعنی آپ کا اور آپ کی جو نسل ہے اولاد ہے ان کا، اور پھر وہی والا جواب ہوگا جو فرشتے آپ کو پلٹائیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو وہ سلام نہیں کرتے جو کہ اللہ نے حکم دیا ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، ہم بھی کہتے ہیں السلام علیکم سر جی، السلام علیکم، کہتے کہ نہیں کہتے؟ حالانکہ اللہ نے کیا کہا؟ السلام علیکم، وہ آتا نا سورہ یاسین میں پارہ نمبر 23 میں سلام قولا من رب، وہ ساما قوم رب الرحیم ہے، سلام لفظ سلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا ساما ساما، الا اس اعتبار سے تو ساما ساما ہی ہوگا نا جو ہم کرتے ہیں، سلام سلام، یعنی لام کا آنا بھی اس میں لازم و ملزوم ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو گویا کہ یہ جو لہجے کے اندر الفاظ کی ادائیگی ہے یہ اتنی امپورٹنٹ اور اہم ہے کہ اس کی جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی توجہ دلائی ہے قرآن پاک کے اندر۔ اور جس طرح میں نے پہلے کہا نا بولنا ہی ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہوگا، لوگوں کو تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے اس نے مجھے اسلام کا ہے، السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہنا پتہ چلتا ہے اس سے مجھے اسلام کا ہے، حالانکہ آپ لام کو کیا کر رہے ہیں؟ اسکپ کر رہے ہیں، لام کو کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ رہے ہیں۔ تو لیکن باوجود اس کے اللہ پاک کی ذات نے نکیر فرمائی ہے، کیا فرمائی ہے؟ نکیر۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بولنا ہی ہے، لفظ اگر صحیح نہ بھی بولے تو پھر کیا ہوا؟ نہیں، پھر ہوا، پھر ہوا، اور ہوا اچھا خاصا ہوا، معنی ہی بدل دیا آپ نے، معنی ہی بدل دیا۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کہتے ہیں الہ العالمین تمام حاضرین مجلس میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، سمجھ آ رہی؟ اجتماعی دعائے صحت نہیں، دعائے بیماری فرما رہے ہیں، ان کے اوپر تو پرچہ ہونا چاہیے اور پرچہ خطابت کے تھانے میں ہونا چاہیے، کسی اور تھانے میں نہیں، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو لفظ آپ کے کیسے ہونے چاہیے؟ درست۔ اور پھر اگلی بات اور امپورٹنٹ، جب آپ اپنے منہ سے لفظ نکالیں، کیا نکالیں؟ لفظ، سامعین تو سامعین رہے، لفظوں کو بھی مزہ آنا چاہیے۔ کن کو آنا چاہیے مزہ؟ لفظوں کو، یعنی سامعین تو سامعین رہے، ہم اس سے اگلی اور اوپری بات کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ سامعین تو سامعین رہے، آپ کے لفظوں کو بھی کیا آنا چاہیے؟ مزہ آنا چاہیے، یعنی لفظوں کو پتا چلے کہ میں کہیں سے نکلا ہوں، کہیں سے نکلا ہوں، یہ نہ ہو کہ لفظ پھر کہیں کہ مجھے کیوں نکالا، وہ یہ نہ کہیں۔ اب آپ کو دیکھیں ایک بچہ مدرسے سے جب خارج ہوتا ہے مدرسے والے نکال دیتے ہیں، نکلنا وہ بھی ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے اصحاب البخاری کہ جن کے لیے پورے تذکر و احتشام سے ایک تقریب سعید کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور پورے شہر میں پبلسٹی ہوتی ہے، اشتہارات لگتے ہیں، تشہیر ہوتی ہے، دعوت نامے، میسیجز اور نہ جانے کیا کچھ، اور ایک پروٹوکول کے ساتھ انہیں نکالا جاتا ہے۔ نکال دیا مدرسے والوں نے، اب یہ نہ کہتے پھر نہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، آپ کو جو نکالا ہے وہ اچھا ہی نکالا ہے تو ایک ہوتا ہے مجھے کیوں نکالا برا، اور ایک ہوتا ہے مجھے کیوں نکالا اچھا، پروٹوکول کے ساتھ۔ تو لفظ تو منہ سے نکل ہی جائے گا، آپ اچھا بولیں یا بھیڑا بولیں، لیکن آپ جب منہ سے لفظ کو نکالیں تو آپ کے سامعین کو تو مزہ آئے ہی، اس سے بڑھ کر اس سے پہلے کس کو مزہ آنا چاہیے؟ آپ کے لفظ کہ لفظ بھی آپ کو سلامی پیش کرے، آپ کی آئی بات کٹیا کرے، سونے طریقے نہ کٹیا، نکھردیا کرے، کتنا کٹیا؟ نکھردیا۔ تو اور اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں، یہ جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں کیا الفاظ،
یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے. ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں نا، ایک جملہ بولو، کہیں گے تو بولو گا، بولے آپ بھی کہنا چاہتے ہیں؟ بولے. ہاں، یہ جملہ دل دماغ کی تختیوں پر لکھنے والا ہے. کون سا؟ ہمارے الفاظ ہمارے جذبات اور احساسات کا لباس ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ لباس. ہمارے جذبات اور ہمارے احساسات کا ہمارے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ لباس. اب آپ خود سوچیں کہ ایک جسم ہے، باڈی ہے، آپ اس کے اوپر اگر خوبصورت لباس زیب تن کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنی اس شخصیت کو سنوار لیا، اپنی اس شخصیت کو بنا لیا. اور ایک ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے، آپ اس کے اوپر اچھا لباس استعمال نہیں کرتے، نارمل گھٹیا یا میلا کچیلا یا داغدار لباس استعمال کرتے ہیں. تو اس سے آپ کی پھر پرسنالٹی کا لوگ امتیاز کرتے ہیں، فرق لے کے آتے ہیں. ایک ہے آپ کچھ بھی نہ ہو، لباس آپ نے ذرا ٹنا ٹن پہنا ہو. کیسا پہنا ہو؟ ٹنا ٹن. شوز ہو تو کمال درجے کے، اور آپ نے ٹوپی پہنی ہو تو کمال درجے کی، چشمہ پہنا ہو. یہ ساری چیزیں لباس میں آتی ہیں جو انسان کی باڈی کو ڈھانپتی ہیں یا اس کی حسن اور خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں. وہ کس میں آتی ہیں؟ لباس. یہ ساری چیزیں تو لوگ آپ کو اہمیت دیں گے، سلام کریں گے. ایک آپ بڑی پرسنالٹی. شہزادی کے بارے میں آتا ہے گلستان سعدی میں. گلستان سعدی نام سنا ہے؟ جی. کتاب کا نام ہے، فارسی میں ہے. کس میں ہے؟ فارسی میں ہے. اس کی پہلی حکایت ہے: بادشاہ راشنیدم کے بکشتنے اسیر اشارہ کرد بے چارہ ترا حالت نومیدی بزبانی داشت، بزبانی کے داشت. یہ اس کا پہلا حکایت اور پہلا واقعہ ہے. کس کا؟ صحیح بخاری کا نہیں. کس کا؟ گلستان سعدی کا. کس کا؟ گلستان سعدی کا. 8 ابواب ہے اس میں. یہ کمال درجے کی کتاب ہے گلستان سعدی، پڑھنے کے لائق ہے. اس کو پڑھنے سے بندے کو حکمت آتی ہے، دانائی آتی ہے، فہم آتا ہے، فراست آتی ہے، اور بڑی بڑی باتوں کو ایک مختصر پیرائے میں لوگوں تک ڈیلیور کرنے کا فن آتا ہے اس کتاب کو پڑھنے سے. بڑے بڑے عقدے اور مسائل ایک 2-3 لفظوں پر مشتمل جو جملہ ہے اس سے ادا آپ نے حل کیسے کرنے ہیں، پیش کیسے کرنے ہیں، آپ کو اس کتاب کے ذریعے سے فن ملے گا. اور اسی طور پر اگر آپ اپنے آپ کو صاحب فہم، صاحب ذکا اور حامل زیرک بنانا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. اس کتاب سے انسان کا جو دماغ ہے وہ تیز ہوتا ہے، اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھتی ہے، دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. بہت ہائی لیول کی کتاب ہے. معاشرے میں رہنے کے انسان کو طریقے آتے ہیں. یہ جو پہلی حکایت ہے نا، اس میں وہ الفاظ آتے ہیں: بادشاہ راشنیدم کے بکشتنے اسیرے، کہ ایک قیدی تھا، بادشاہ نے اس کو مارنے کا حکم دیا، اس کو قتل کر دو. تو اس موقع پر قیدی نے گالیاں دینا شروع کر دی. انہوں پتا سی آخری ٹائم نہ چل میں جڑا غصہ کرنا کاٹی لما بادشاہ تھے. بادشاہ دور بیٹھا ہوا تھا. ساری گل اچھی بات ہے کہ نہ بڑ بڑ کرنی سی ایدا ہی ہوتی نا، بڑ بڑ جنا استاد کے کر پڑ لا تو شاگرد کھڑا کھڑا تھوڑے کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہوتا، کہنا کہ نہیں کہنا، اچھی آواز نہ تو نہیں نہ کہہ سکتا. وہ جو بڑ بڑ تھی نا، وہ جو گالیاں تھیں، بعض گالیاں مہذب ہوتی ہیں اور بعض گالیاں ہوتی ہیں فوش. تو اس نے جب گالیاں دی نا تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وزراء بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے پاس 2 وزیر بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ پر. تو ان میں سے ایک وزیر بھلا مانس تھا، بجھانے والا نہ کہ لگانے والا. بعض ہمارے جو انسان ہے نا ان کا کام اور تیرا کیا ہوتا ہے؟ تیلی لونا. اور پھر بعض اس سے بھی اگلا ورژن ہوتا ہے 2025 نیو ایڈیشن، اوپر سے مٹی کا تیل یا اسی طور پر پیٹرول چھڑکنا، یہ اگلا ایڈیشن ہوتا ہے. کمالات ہوتے ہیں، مراتب اور مدارج ہوتے ہیں. کوئی اس جگہ پر اس مسند پر بیٹھا ہے، کوئی اس مسند پر، کوئی اس مسند پر. شیاطین کی بھی کئی ساری مسانید ہوتی نا، تو ہر ایک جو ہے اپنی اپنی مسند پر اپنا اپنا کام ادا کر رہا ہوتا ہے. یہ ہمارا وتیرہ ہے انسانوں کا. ان مسندوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے، مسند خیر پر بیٹھنا چاہیے. مسند خیر پر، مسند شر پر نہیں. مسند بجھانا پر بیٹھنا چاہیے، مسند لگانا پر نہیں بیٹھنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ میرے جو اشارے ہیں نا یہ بھی معانی میں، الفاظ کے اندر معانی پیدا کر رہے ہیں. کیا پیدا کر رہے ہیں؟ معانی پیدا کر رہے ہیں. صرف لہجہ معنی نہیں پیدا کرتا.
درست الفاظ کا جو تلفظ ہے وہ معنی نہیں پیدا کرتا، یا لفظ معنی نہیں پیدا کرتے. لفظ تو ایک وجود رکھتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو عمارت ہے، اس جگہ سے آپ نے مجھے بتانا ہے جو میں نے بادشاہ کی حکایت کا آپ کو کہا. الفاظ جو ہمارے ہوتے ہیں نا، الفاظ یہ مثل ہے دیوار کی جو اصل ہے، یعنی کہ اینٹ سے دیوار بنتی ہے نا، آگے اس کی خوبصورتی، اس کی رعنائی، اس کا شباب، اس کا کمال، اس کا آنکھوں کو بھانا، آنکھوں کو اچھا لگنا، آنکھوں کو سرور ملنا، یہ کس سے ہوتا ہے؟ ان اینٹوں سے نہیں، ان اینٹوں پر جو پلستر ہو جاتا ہے اس سے، اور پھر مزید اس پلستر کے اوپر جو پینٹ ہو جاتا ہے اس سے، یا پھر اس پلستر کے اوپر جو ٹائلز لگتی ہیں، ان پھر ٹائلز کے بھی کیا ہوتی ہیں؟ مراتب، مدارج، اس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. بعض ٹائلز ایسی ہوتی ہیں کہ ہاتھ لگائی چکس آتی ہے. آتی کہ نہیں آتی؟ لی ہوگی کبھی، ہم تو لے لیتے ہیں ایسی سعادتیں. آتی کہ نہیں آتی؟ انہوں نے سعادت حاصل کی کسی ایسی ٹاکی کی پاک لے جانا، ہاتھ اس کا لگوا لیتے. دفتر میں لگی ہوئی ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک ہے آپ یہاں پر آتا ہے، یہ جو فلیکسز ہوتی ہیں اس کی بھی اقسام ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے چائنا والی، ایک ہوتی ہے کون سی، اس کو کہتے ہیں غالباً پتہ نہیں اوریجنل کوئی ایسا ویسا اس کا خاص نام ہے. جب اس کو لگائیں تو بندے کا ہاتھ تلکتا ہے، سچی مچی کا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ تلکتا ہے، یعنی کہ پھسلتا ہے. تلکتا یہ پنجابی کا لفظ ہے. اور اچھا کتنے تعجب کی بات ہے، ہم اردو میں اگر انگلش بولیں تو یار کیا بات ہے، بندہ پڑھا لکھا ہے، تو یہ اگر پنجابی بول دیے، وہ نا ہمارے والد صاحب وہ جو ایک ماج لے کے آئے تو سارے ہنسنا شروع ہو جاتے. یار ایک زبان میں ہماری جو اردو زبان ہے نا، اردو یہ ہے لشکری زبان. کیسی زبان ہے؟ یہ ترکی کا لفظ ہے. اردو لفظ ترکی کا لفظ ہے. کس کا؟ ترکی زبان کا. اور اس کا معنی ہوتا ہے لشکری زبان. ایک لشکر ہوتا ہے نا، لشکر، اس میں کافی سارے افراد، کنبوں، قبیلوں اور فیملیز اور علاقوں کے افراد ہوتے ہیں نا، لشکر. تو ہماری زبان اردو یہ لشکری زبان ہے، ڈشکری نہیں. ڈشکرے دیکھیں یہ جو پٹھانوں والی زبان ہے یہ واقعی ڈشکری زبان ہے. غوٹ ملا غوٹ پھر لاکا پوش کی واشا یہ واقعی ڈشکری زبان. کسی نے پوچھا تھا یہ ساری زبانوں کی سمجھ آتی ہے، پنجابی کی بھی، اردو کی بھی، انگلش کی بھی، اردو کی بھی، بروہی کی بھی، سندھی کی بھی، اور سنسکرت کی بھی، ہندی کی بھی، ساری زبانوں کی سمجھ آتی. کچھ سمجھائے یہ پشتو کیا ہوتی ہے؟ پشتو کیا ہوتی ہے؟ اس شریف آدمی نے پتہ کیا کیا، اس نے نا پیپے میں ڈالی بجری اور ڈال کر ایسے سے کیا، کہا یہ ہوتی ہے پشتو. یہ ہوتی ہے پشتو. اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ پشتو کیا ہوتی ہے؟ بس ایسے ہی بتا سکتا ہوں. کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی. اور وہ ہاں اور بھی کافی ساری زبانیں ہیں. تو بعض زبانیں ہوتی ہیں ڈشکری اور بعض ہوتی ہیں لشکری. یہ ہماری زبان جو اردو ہے نا، یہ کیا ہے؟ لشکری زبان. اللہ اکبر. اب یہاں بھی تھوڑا سا آپ اس کو پکڑ کے رکھیے گا. ایک اور بات بتا دیتا ہوں. کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا تھا کہ جب کسی بد شخص کی، برے شخص کی، پیڑے شخص کی روح نکلتی نا جسم سے تو منظر کیا ہوتا ہے؟ تو اس اللہ والے نے کہا تھا لفظوں میں بتاؤں یا کر کے دکھاؤں؟ لفظوں میں بتاؤں یا کر کے دکھاؤں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کر کے دکھائیں، کر کے بتائیں. تو انہوں نے کیا کیا، بیری کے درخت پر، بیری ہوتی کانٹوں والی. کیسی ہوتی ہے؟ کانٹوں والی. اس کا جو چھاپا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہے، اس پہ کانٹے لگے ہوتے ہیں. بیری کے درخت پر باریک اور کریب کا دوپٹہ یوں کر کے پھینکا، اور پھینکنے کے بعد اس کپڑے کو انہوں نے زور سے کھینچا. پھینکنے کے بعد اس کو زور سے کھینچا تو وہ کپڑا لیرا لیرا اور چیرا چیرا ہوا، کرچی کرچی ہوا. اس اللہ والے نے کہا کہ جب کسی گناہ گار کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو منظر یہ ہوتا ہے. منظر یہ ہوتا ہے. اس کی روح بھی لیرا لیرا اور چیرا چیرا ہوتی ہے اور ٹوٹتی ہے اس کی روح. تو اسی سے آپ لگا لیں اندازہ کہ جب بس اوقات آپ کسی کو بات سمجھاتے ہیں لفظوں سے، اور بس اوقات وہ بات تقاضا کرتی ہے کہ آپ مجھے لفظوں سے نہ سمجھائیں بلکہ کوئی شے کر کے بتائیں، کوئی شے کر کے دکھائیں. پھر وہ بات کیا ہو جاتی ہے؟ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے. جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بعض اس کے اوپر بھی چین بچین ہوتے ہیں، صاحبان صفا، اتقیا، اصفیا، یعنی صوفیہ کرام،
کہ یہ خطیب اشارے بڑے کرتے ہیں، کبھی اس طرف اشارہ کر رہے، کبھی اس طرف اشارہ کر رہے، کبھی یہ اشارہ کر رہے، یعنی ایکشن ہی بڑے مارتے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تقریر کے لوازم میں سے ہے، عوارض میں سے نہیں، کیا ہے؟ لوازم میں سے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی وہ حدیث پاک صحیح مسلم میں آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں۔ حضور نے ایسے تو نہیں کہا تھا، حضور نے فرمایا اگر وہ فرماتے نبی پاک میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں، اب کسی کو کیا سمجھ آ نہیں کیسے بھیجے گئے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لفظ تو نکل گئے منہ سے، اور لفظ ادا ہونے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے یہی تو لفظ بنتے ہیں نا کہ ہم ایسے بھیجے گئے ہیں، لیکن اس ایسے کو آپ نے اپنے اشارے کے ساتھ واضح کرنا ہے، تو تب اس لفظ کا معنی لوگوں کے سامنے مترشح ہوگا، واضح ہوگا۔ اشارہ نہیں دیں گے تو وہ لفظ واضح نہیں ہوگا۔ تو حضور نے کیا کیا تھا؟ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں، یہ اشارہ تھا نبی پاک علیہ السلام کا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ اشارے کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ تقریر کے لوازم میں سے ہے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لفظ ہوتے ہیں نا، لفظ کیا؟ لفظ جملہ کیا ہے؟ اگر اجازت ہو تو پھر کہوں، یہ جو ہمارے اشارے ہوتے ہیں نا، اشارے کیا؟ اشارے، یہ ہمارے لفظوں کی تصویر بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ لگتا ہے بنی نہیں ہے تصویر، یہ ہمارے لفظوں کی کیا بناتے ہیں؟ تصویر۔ جب ہم لفظ بولتے ہیں نا، لفظ یہ صرف ہمارے کانوں کی سماعتوں کے حوالے ہوتے ہیں، بس۔ ہمارے ساتھ آنکھ بھی تو ہے نا، آنکھ جب خطیب بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایسے بیٹھ کے بات کرے۔ آپ علیہ السلام جب ادھر سے گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے، اے میرے صحابہ کرام، کوئی اشارہ نہیں کرا۔ جب حضور گئے، یہ دیکھیں ساتھ میں میری جو سر ہے یہ بھی حرکت میں ہے، اور جو میری آنکھیں ہیں وہ بھی حرکت میں ہیں، اور میرا جو اشارہ ہے جب آپ علیہ السلام گئے تو ادھر سے یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ اشارہ۔ تو اب ان اشاروں سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ منہ سے لفظ ادا کرتے ہیں نا، ان لفظوں کی یہ اشارے کیا بنا رہے ہوتے ہیں؟ تصویر بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کو کمال درجے کا آپ کے دل دماغ میں نقش کر رہے ہوتے ہیں، اتار رہے ہوتے ہیں، اور اس کا عکس اور پکچر اور اسٹیچو آپ کے دل دماغ میں نقش کر رہے ہوتے ہیں۔ کون؟ لفظ کے اشارے، اشارے۔ تو جب آپ اشارے نہیں استعمال کرتے اور ان کو معیوب اور معطوب سمجھتے ہیں، تو پھر گویا کہ آپ اپنی جو گفتگو ہے، الفاظ ہے، اس کا صحیح حق ادا نہیں کر رہے، اور اپنا پیغام صحیح طور پر پہنچا نہیں رہے، اپنا پیغام صحیح طور پر پہنچا نہیں رہے۔ اچھا، اب نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ ایسے کیا، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں، ایسے اشارہ کیا ساتھ میں۔ اب وہ جو لفظ ہے نا، ایسے بھیجے گئے ہیں، ایسے، اس لفظ کا معنی صحابہ کرام پر مترشح نہ ہوتا، واضح نہ ہوتا، وہ نہ سمجھ پاتے اگر نبی پاک اس ایسے کے ساتھ ایسا اشارہ نہ کرتے، اس ایسے کے ساتھ ایسا اشارہ نہ کرتے۔ اس کے اوپر کافی سارے شواہد ہیں، اور بھی کئی اشاروں پر آپ علیہ السلام نے یوں بھی اشارہ کیا، آپ علیہ السلام نے یوں بھی اشارہ کیا۔ ایک ایک اشارے پر میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، احادیث مبارکہ کی جو کتب ہے نا، ان سے احادیث مبارکہ سے خطابت کے اصول کشید کر رہا ہوں۔ میرا ایک شاگرد ہے ولی اللہ خان، وہ بھی اس کے اوپر تھیسس لکھ رہا ہے، مقالہ یونیورسٹی میں، اس کا بھی یہ عنوان اور ٹاپک ہے۔ تو اب آپ کہیں گے بھی جب استاد لکھ رہا ہے تو شاگرد کو لکھنے کی کیا ضرورت؟ یہ ایک شاگرد لکھ رہا ہے تو بس استاد چھوڑ دے بھی، آپ ایک ہی ہو جائے کام؟ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 13واں پارہ سورہ یوسف میں فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ آپ بھی سننا پسند کریں گے؟ ہمیں سننا۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے پر، سب کا یہاں سب کا بالکل ریڈی، اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے پر ایک کیا ہوتا ہے؟ علم والا ہوتا ہے۔ تو اب کیا خبر اللہ نے اس سے جو اصول کشید کروانے ہیں وہ اس کی صلاحیت کے مطابق اس کا رنگ کوئی اور ہی ہو، اور جو مجھ سے کروانے ہیں میری صلاحیت کے مطابق اس کا رنگ کچھ اور ہی ہو۔ تو اس لیے دونوں کام کر رہے اور ٹھیک کام کر رہے۔ بادشاہ والی بات بتا دیں۔ ہاں، بادشاہ والی بات کیا تھی؟ بادشاہ والی بات، اس نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا کہا؟ تو وہ وزیر تھا شریف، یہ والا نہیں،
یہ والا لگانے والا نہیں، بجھانے والا تھا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو اچھے لوگ وہ ہیں کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ بادشاہ کو بڑی خوشی، نے کہا جا یار تجھے پھر آزاد ہی کیا ہے، جا تجھے آزاد ہی کیا ہے۔ تو ساتھ ہی دوسرا وزیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی کہ یہ وزیر، اس نے جو کہا وہ غلط کہا، یہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا، یہ اسیر یہ قیدی آپ کو کیا دے رہا تھا، گالیاں، اور اس نے کہا کہ یہ کیا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، چنگی گل، یہ گالیاں دے رہا تھا۔ اس وقت بادشاہ بھی سمجھدار تھا، اس نے ایک خوبصورت جملہ بولا، اس نے کہا کہ وہ جھوٹ جو کسی کی جان بچائے یا کسی کی ذات کو دکھ درد اور شر سے بچائے، اس سچ سے بہتر ہے جو کسی کی جان لے لے اور اس کی ذات کو گرا دے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اس سے یہ پتا چلا، اس کا بھی ایک پورشن ہے ایک الگ سے، پھر ایک نئی کتاب نہ کھل جائے، کسی وقت آپ نے یاد کرانا، میں اس کو بھی آگے سے کھولوں گا، پھر آپ کہیں گے یہ تو جھوٹ ہی ہو رہا، جھوٹ تو فلاں ہے تو ٹمکان ہے، میں اس کی بھی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا، اور امثلہ کے ذریعے سے اور شواہد کے ذریعے سے، تاکہ ہمارے سامنے معانی اور مطالب واضح ہوتے چلے جائیں اور پکچرز دھندلی نہ ہوں بلکہ کیسی ہوں، بالکل کلیئر، ہاں ایچ ڈی ہوں۔ چلیں انشاءاللہ العزیز سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔